اس کی جو آخری آیہ مبارکہ ہے، آج چونکہ کل کا جو دن گزرا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ، آپ سب کو معلوم ہے کہ 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 3 نسبتیں بہت بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی جو نسبت ہے صحابہ کرام کے حوالے سے دیکھی جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ خلفائے راشدین کی نسبت ہے۔ خلفائے راشدین یعنی ایسے خلفاء کہ جن کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے رشد و ہدایت کی مہر لگائی، گارنٹی دی، سند دی کہ یہ میرے وہ خلفاء ہیں جو رشد و ہدایت کے ساتھ گامزن رہیں گے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ خلفائے راشدین میں ایک ہے۔ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق وہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ پھر دوسری نسبت یہ کہ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، چند لوگوں نے کہا سبحان اللہ۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو میرے کریم نے مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری اور بشارت عطا فرما دی۔ ان میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ ایک ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ سب سے بڑی نسبت ہے، اور وہ ہے 5 تن پاک کی نسبت۔ اور پھر سبحان اللہ کم ہو گئی ہے، میں 110 آیتاں پڑھی نے، میں ہلے بھی بولن دیا تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کے چپ کر گئے۔ 5 تن پاک کی نسبت وہ ہے کہ جس کے اوپر کریم آقا علیہ السلام بھی فخر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے جب کل عیسائیت کے مقابلے میں کل ایمان کو کھڑا کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تو بھی آ جا، علی کو بھی ساتھ لے آ، اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی لے آ، حسن و حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو بھی لے آ۔ تو اس وقت یوں سمجھیے کہ ایک طرف کل عیسائیت کھڑی تھی، ایک طرف پورا اس وقت کا جو نجران کا وفد گیا تھا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک سے زیادہ ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن کی وحی کے ذریعے فرما دیا محبوب ان کے ساتھ اب بحث اس انداز میں کرنی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اب بات تم نے خدا کی ذات پر کر دی ہے، فرمایا اب اکیلے کے لیے فیصلہ نہیں ہوگا، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا کر لاتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، فرمایا اب بات صرف بیٹوں تک نہیں رہے گی، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اب تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، ادھر محمد بھی اپنی عورتوں کو بلا کے لاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، صرف بیٹوں اور عورتوں کو میدان میں نہیں لے کر آنا بلکہ تم بھی خود آؤ بنفس نفیس، اور ادھر محمد بھی بنفس نفیس آتا ہے۔ اور پھر فرمایا ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ادھر فیصلہ ہو جائے گا، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو جو جھوٹا ہوگا پھر اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ تو پھر وہاں پر جو ہے وہ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، کیونکہ جب انہوں نے حسن و حسین کی نورانی شخصیات کو دیکھا، نورانی ذاتوں کو دیکھا، چمکتے ہوئے نورانی چہروں کو دیکھا تو کہا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ ان کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، علی المرتضیٰ کی ذات ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، حسن و حسین کی ذات ہے۔ اگر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے نا اللہ کی پاک بارگاہ میں تو کائنات کے اندر عیسائیت کا وجود ختم ہو جائے گا، لہذا وہ واپس چلے گئے تھے، اور یوں اللہ پاک نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ اس کو آیت مباہلہ قرآن میں کہا گیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ 5 تن پاک میں بھی شامل ہے، یعنی اس حوالے سے باقی بھی اہل بیت کے جو افراد ہیں وہ پاک ہیں، مومن بھی پاک ہوتا ہے، صحابہ کرام بھی پاک ہیں، لیکن جب یہ نسبت بولی جاتی ہے تو یہ اعزاز کے لیے، یعنی اس کے اندر پاکیزگی کی انتہا ہے، ایسے پاک ہیں کہ جس سے بڑھ کر پاکی کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ وہ خوبصورت گھرانہ، وہ پاکیزہ گھرانہ، وہ اہل بیت اطہار کے یہ نفوس جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ عیسائیت کے مقابلے میں آئیں مباہلہ کے لیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو قریب کیا۔ پھر دیکھیے اس سے بھی بڑی جو اعزاز ہے مولا علی شیر خدا کے لیے وہ یہ کہ آپ کا نام علی، مشہور جو معروف آپ کا نام ہے وہ آپ کے والد نے رکھا، جناب ابو طالب نے رکھا آپ کا نام علی، لیکن والدہ نے نام کیا رکھا؟ حیدر۔ والدہ نے نام کیا رکھا؟ فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ ہیں، انہوں نے نام رکھا حیدر۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر، لیکن آپ کس نام پر فخر کیا کرتے تھے؟ مزے کی بات، آپ فرماتے تھے کہ میرا نام علی میرے باپ نے رکھا، میرا نام حیدر میری ماں نے رکھا،
لیکن میں اس نام پر فخر کرتا ہوں کہ جو نام مجھے رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور رسول اللہ نے نام عطا فرمایا تھا آپ کو اسد اللہ. کیا فرمایا؟ اسد اللہ. اسد کہتے ہیں شیر کو. حیدر کا مطلب بھی شیر ہوتا ہے. حیدر کا مطلب بھی شیر ہوتا ہے. لیکن جب میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کوئی علی کو دنیا کے شیروں کے ساتھ مشابہت یا مماثلت نہ دے دے, تشبیہ نہ دے دے, فرمایا میرا علی وہ شیر ہے کہ جس جیسا شیر کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا اسد اللہ, علی وہ ہے جو خدا کا شیر ہے. شیر خدا اس لیے ان کو کہا جاتا ہے, شیر خدا اس لیے ان کو کہا جاتا ہے. پھر جب خیبر کا وقت آتا ہے پھر ہم لفظ بولتے ہیں شیر خدا مشکل کشا. تو ایک وقت ایسا آ گیا تھا اسلام کے اوپر, رسول پاک کی ذات موجود تھی, وحی نازل ہو رہی تھی, قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری تھا. لیکن ایک وقت جب آتا ہے کہ اسلام کے اوپر کڑا وقت آ جاتا ہے, اسلام کو فتح نصیب نہیں ہو رہی. بڑا معروف واقعہ ہے اور سارے کے سارے جو مکاتب فکر ہیں, اسلام کے ماننے والے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ سارے اس کے اوپر عینی ہیں, گواہ ہیں. شاید ان کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی. بالآخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے مطلع فرمایا اے میرے محمد, اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے تو پھر اسلام کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں عطا فرما دو, علی کے ہاتھ میں عطا فرما دو. پھر کیا ہے, پھر علی المرتضیٰ شیر خدا جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک فتح عطا فرما دیتا ہے. خیبر کی جو فتح ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں اللہ پاک نے اسلام کو عطا فرمائی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز اور سب سے بڑی جو آپ کی فضیلت ہے وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا. پھر یہ تھوڑا آگے ہو جائیں.